باتوں میں مت آنا، اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 بابے تھے، 5 بابے، قرآن میں نام بھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا مجاوروں نے؟ پوری قوم کو قرآن خطاب نہیں کر رہا ہے، جاؤ تفسیروں میں، مجاوروں کی بات ہے یہ۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، مجاور قوم کو کہنے لگے کہ اپنے باباؤں کو مت چھوڑنا، نوح کی باتوں میں مت آنا، یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا۔ بابوں کے نام بھی لیے، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود والی سرکار کو چھوڑنا، نہ سوا بابے کو چھوڑنا، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، نہ یعوق بابے کو چھوڑنا، نہ یغوث بابے کو چھوڑنا، نہ نصر بابے کو چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ خود تو گمراہ تھے ہی، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت ہی زیادہ گمراہ تھے، قرآن اتنے گمراہ کہ خود تو گمراہ تھے ہی، اوروں کو بھی گمراہ کر لیا۔ یہ بیچ میں آئے، نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن یہ مجاور چیلنج کرتے رہے، اگر سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے طرح طرح سے سمجھایا، انہیں امیدوں پہ تیار کیا، اللہ کی مغفرت کے وعدے دلائے، دنیا بننے کے وعدے دلائے، لیکن وہ مانے نہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ سے ڈرو، مجھ سے نہیں ڈرتے ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ سے تو ڈرو، لیکن مانے پھر بھی نہیں، مانے پھر بھی نہیں۔ تو پھر چیلنج کرنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو خدا کا عذاب ہی دکھا دے۔ تو خدا دکھانا کوئی خود پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ تو اس کی مرضی ہے، جب چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن کہا کہ اگر سچے ہو، وَقَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، مجاور کہنے لگے نوح بہت ہو گیا، تم نے ہمیں جو ہے بہت بحث و مباحثہ کر لیا، بہت تکرار کر لی، اور بہت زیادہ ہو گیا اب تیرا بولنا۔ اگر تو سچا ہے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اب وہ خدا کا عذاب لے، اگر تو سچا ہے تو لے عذاب۔ کیوں جو ہے ڈھکوسلوں سے ہمیں ڈراتا ہے؟ اگر سچا ہے تو وہ خدا کا عذاب لے آ۔ اب نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال سمجھایا تھا، اب ضبط کا بندھن ٹوٹا، ہاتھ اٹھے اور رب کو پکارا۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، میرے رب تیری دھرتی پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، ایک کافر کو بھی، سارے کفر کا خاتمہ کر۔ فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر، اگر یہ بات ہے تو پھر آپریشن ضروری ہو گیا ہے، تو پھر اب عذاب آ رہا ہے سیلاب بن کر، عذاب آ رہا ہے سیلاب بن کر۔ جو ضرورت کی چیز ہے انسان کی، اللہ جب ناراض ہوتا ہے اسی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ دیواروں پہ لکھا رہتا ہے جل شکتی ہے، جل جیون ہے نا؟ ارے پانی جیون ہے، شکتی ہے، لیکن اسی پانی کو اللہ نے عذاب بنا کر بھیجا، اور ایسا کہ آسمان سے برسا نہیں، صرف دھرتی سے بھی اگلا، یہاں تک کہ چولہے میں اگر آگ بھی جل رہی تھی تو اس چولہے سے پانی نکلا۔ اب اللہ نے وعدہ کیا تھا اپنوں کو بچاؤں گا اور باقی جو ہے سب کو جانے دوں گا۔ اب عذاب آیا نا، نوح علیہ السلام دونوں کا معائنہ کر رہے ہیں،
ایک نگاہ اپنوں پہ ڈالتے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں، وہ محفوظ ہیں، اور ایک اس قوم پہ نگاہ ڈالتے ہیں جو طوفانوں میں پھنسی پڑی ہے، موجوں میں پھنسی پڑی ہے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنا پیارا بیٹا ڈوبنے والوں میں شریک ہے۔ اب پہلے تو بیٹے کو سمجھایا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے آجا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ان کافروں کے ساتھ مت ہو ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن وہ مجاوروں کا چسکا چکھ چکا تھا، وہ شرک میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے ایمان لایا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت مشرکوں کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی مرتد ہو گیا اور وہ بھی شرک کرنے لگ گیا۔ نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اور وہ باپ کو دلیلیں دے رہا ہے۔ جب قسمت بگڑ جائے تو پیغمبر کی تقریر بھی کام نہیں کرتی۔ کسی مولوی کی تقریر کیا کام کرے جب قسمت ہی کسی کی خراب ہو، جس کے نصیب میں ہدایت نہ ہو تو پیغمبر کی تقریر بھی باؤنس جاتی ہے۔ جب سمجھایا نا بیٹے کو دلیلیں دینے لگا۔ دلیل دینا کوئی حق کی نشانی نہیں ہوتی، دلیل تو ہر جھوٹا ایرا غیرہ فالتو قسم کا انسان بھی دے دیتا ہے۔ دیکھو اب کیا دلیل دی ہے۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا ابا، وہاں مجھے جو ہے سیلاب نہیں آ سکتا۔ کیوں سیلاب نہیں آ سکتا چوٹی پہ؟ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ ایک مزار تھا۔ ابا جان، وہ جو بابا ہے جس کا مزار چوٹی پہ ہے وہ بہت ٹھاڈی سرکار ہے، وہ میں نے بچا لی سی۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، پانی سے بچ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹیوں پہ پانی نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ پانی آ رہا نہیں ہے، یہ پانی بھیجا گیا ہے، یہ ڈھلان کی طرف بعد میں آئے گا، پہلے چڑھائی کی طرف جائے گا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ لا عاصم اليوم، آج اس پانی سے کوئی بچ نہیں سکتا، الا من رحم، مگر جس پہ وہ رحم کرے، اور اس نے رحم کرنے کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا ہے۔ تو آؤ ایمان میں اور کشتی میں شامل ہو جاؤ، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ابھی باپ بیٹے کی بات جاری تھی، ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کے بیچ میں موج آ گئی۔ وکان من المغرقین، وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ جب بیٹے کو ڈوبتا دیکھا تو نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ ونادى نوح ربی فقال ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق انک انت الاحکم الحاکمین۔ نوح نے پکارا، اے میرے رب، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ اپنوں کو بچاؤں گا، تیرا وعدہ سچا ہوتا ہے، اور تو بڑا زبردست حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے، اگر تو موجوں کو حکم دے گا تو میرے بیٹا بچ جائے گا، اپنا وعدہ پورا کر۔ اللہ نے جلال میں آ کے فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرے گھر سے ہے ہی نہیں، تیری اہل میں سے نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں۔ میرا بیٹا کیسے نہیں؟ میرا نطفہ میری بیوی نے جنم دیا؟ کہا نہیں، ایمان والوں کی اور نبیوں کی نسل نطفے سے نہیں چلا کرتی، عقیدے سے چلا کرتی ہے۔ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے عمل غیر صالح سے مراد شرک میں مبتلا تھا، شرک میں مبتلا تھا۔ بات ختم کر رہا ہوں، ایک آیت پڑھ دوں۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، نوح جس چیز کے بارے میں تجھے علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال مت کیا کر۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مفسرین کہتے ہیں وہ کون سا علم تھا جو نبی کے پاس نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک نوح کو نہیں بتایا تھا کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ کہا تجھے علم نہیں ہے، میرا ایک قانون بنا ہوا ہے،
میں سب کو معاف کر سکتا ہوں، شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے پیغمبر کا بیٹا ہو۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور آگے پھر کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اب نصیحت کرتا ہوں اے میرے پیغمبر، دوسری مرتبہ بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھے تو تیری نبوت چھین کر تجھے بھی جاہلوں میں کھڑا کر دوں گا، مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ تو نوح علیہ السلام قرآن کہتا کانپ اٹھے، قال انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ پناہ تیری اس سوال سے جس کا مجھے علم نہیں تھا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے آج نوح پہ رحم نہ کھایا، تو نے اگر آج نوح کو معاف نہیں کیا تو نوح بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ ہے شرک، جس کے بارے میں اس کا قانون ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہماری سوسائٹی کو شرک سے محفوظ فرمائے، شرک سے محفوظ فرمائے۔ یہ کینسر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔